اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق حدیث نمبر 114 سے ہے۔ عن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا قول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم سے متعلق، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، میرے رب ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے۔ وقال عیسیٰ، عیسیٰ نے فرمایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ بندوں کو اللہ عذاب دینا چاہیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں۔ فرفع یدیہ، حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، فقالا، دعا کی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور آپ رو پڑے۔ فقال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، اذهب الی محمد، جائیے محمد کی طرف، وربک عالم، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، فسلہ ما یبکیہ، ان سے پوچھئے کس چیز نے ان کو رلایا ہے۔ فاتاہ جبرائیل، جبرائیل آئے، فسالہ، آپ سے سوال کیا، فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بما قالا، جو کچھ آپ نے فرمایا تھا۔ فقال اللہ لجبریل، اللہ نے جبریل سے فرمایا، اذهب الی محمد، جائیے محمد کے پاس، فقل، فرمائیے، انا سنرضیک، بے شک ہم آپ کو راضی کریں گے، فی امتک، آپ کی امت کے بارے میں، ولا نسوءک، اور آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ، یہ بندے جو ہے نا، یہ بندوں کو بتوں نے وہ طرح گمراہ کر دیا ہے، جو میری پیروی کرے گا اس کا تعلق مجھ سے ہے، جو میری پیروی نہیں کرتا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ، یہ بندے آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دینا چاہیں عذاب دے دیں، معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں۔ تو لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے میں نہیں، یا اللہ میری امت اس کو معاف ہی فرما، معاف فرما، اور آپ رو پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ محمد سے پوچھ کے آؤ، میں جانتا تو ہوں، پھر ہی پوچھ کے آؤ کہ کیوں رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس ہے، تو حضور نے فرمایا میں اس طرح، میری امت کا کیا بنے گا، وہ جہنم میں جائے گی جنت میں جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ، نہ جائے کہو کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو ناراض غمگین نہیں کریں گے۔ کہ آپ کی امت سے بہت ذرا محبت تھی، اس طرح سے آپ امت کا سوچ کے روتے رہے۔ ہر نبی کو ہوتی ہے اپنی امت سے خاص شفقت ہوتی ہے، جس طرح ایک شخص اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، خاص تعلق ہوتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس تعلق کی وجہ سے اس کی قدرتی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو حضور کو یہ آیات نازل، یہ امت یاد آئی تو پھر آپ رو پڑے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری امت کا خیال کرنا، میری امت کا خیال کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی حدیث سن کر گناہ کرنا شروع کر دے، دین کے فرائض واجبات چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یہ مطلب لینا غلط ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے کہ جو لوگ محتاط ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے احکام کو ادا کرتے ہیں، اگر وہ بھی پریشان ہوں کہ معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، تو وہ مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ یہی صحیح مطلب ہے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ عن عثمان بن عفان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، شفاعت کریں گے قیامت کے دن تین طرح کے لوگ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، پہلے انبیاء پھر علماء پھر شہداء شفاعت کریں گے، یعنی پہلے سفارش یہ کریں گے اور ان کے علاوہ اور نیک لوگ بھی سفارش کریں گے، جیسا کہ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے، چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو رہتے ہیں ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، نیک اعمال بھی سفارش کریں گے، لیکن یہ تین بڑے اہم ہیں، انبیاء، علماء اور شہداء۔ عن ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امتی، میری امت میں سے بعض لوگ ہوں گے، من یشفع فی عام،
جو سفارش کریں گے جماعتوں کی اور قوموں کی، ومنہم من یشفع للقبیلہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو سفارش کریں گے ایک قبیلے کی، ومنہم من یشفع للعصبہ، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو سفارش کریں گے عصبہ کی۔ عصبہ کہتے ہیں 10 سے 40 تک لوگوں کی تعداد کو۔ ومنہم من یشفع للرجل، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو سفارش کریں گے ایک آدمی کی، حتی يدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت شفاعت کا اختیار دیں گے جو بہت زیادہ نیک لوگ ہوں گے، انبیاء علیہ السلام، علماء، شہداء، وہ تو سفارش کریں گے قوموں کی اور جماعتوں کی۔ بعض لوگ سفارش کریں گے 10 سے 40 تک کے لوگوں کی، اور بعض سفارش کریں گے 2 آدمیوں کی۔ جتنا جو نیک ہوگا تو اسی کے حساب سے اس کو شفاعت کا اختیار ہوگا۔ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصف اہل النار، صف بنائے کھڑے ہوں گے جہنمی لوگ، فیمر بہم الرجل، گزرے گا ان کے پاس سے ایک آدمی من اہل الجنہ، جنتی لوگوں میں سے، فیقول، وہ کہے گا آدمی ان میں سے، یا فلاں، اے فلاں، اما تعرفنی، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا، انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے تجھے پانی پلایا تھا، وقال بعض میں سے کہے گا، انا الذی وہبت لک وضوءا، میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، فیشفع لہ، وہ اس کی سفارش کرے گا، فیدخلہ الجنہ، فیدخلہ، اس جنت میں داخل کر دے گا اس کو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں قیامت دن جہنمی لوگوں صف کھڑی ہوگی، ایک جنتی وہاں سے گزرے گا، تو جہنمی آدمی پہچان لے گا اس جنتی کو اور کہے گا کہ جنتی تمہیں جانتا نہیں، میں نے دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، کہ ہاں مجھے یاد آیا پلایا تھا پانی نے۔ تو وہ جہنم میں کہے گا اللہ سے میری سفارش تو کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ پھر ایک اور آدمی جنتی گزرے گا، جہنم میں صف میں سے ایک آدمی کہے گا آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، کہ ہاں مجھے یاد آ گیا دیا تھا، اللہ سے میری سفارش تو کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں نیک لوگوں سے محبت اور تعلق آخرت میں کام آنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ خود مسلمان ہو، ٹھیک ہے جی، اور خود عمل بھی کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، فرائض واجبات ادا کرتا ہو، تو ایسا آدمی بھی نیک لوگوں سے تعلق رکھے، انشاءاللہ وہاں یہ کام آئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔